السلام علیکم، ویلکم ٹو عید اسپیشل شو۔ ہم آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک خوبصورت شخصیت کے ساتھ جن کا سماجی کاموں کے اندر بہت چرچا ہے۔ ذکر اللہ مجاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق الخدمت فاؤنڈیشن سے ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے وہ نائب صدر ہیں اور یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ سماجی کاموں کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ ذکر اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، عید کے موقع کے اوپر آپ نے وقت نکالا۔ آپ اپنے متعلق بتائیے کس طرح سے اس تنظیم کے ساتھ منسلک ہوئے؟ ایک تو بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں تو اسٹوڈنٹ لائف سے الخدمت کے ساتھ ایک آپ سمجھیں وابستگی اور اس کا نام سنا اور اس کو کام کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر جب یونیورسٹی لائف سے فارغ ہوئے تو یہ لگا کہ یہ بہت خیر کا کام ہے اور اس کام کے اندر ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ بہت آپ سمجھیں کہ ینگ ایج سے ہم الخدمت کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، اور میں لاہور الخدمت کا عہدیدار بھی رہا ہوں 2098 سے 2000 کے درمیان میں۔ لاہور کا میں سیکٹری بھی رہا، صدر بھی رہا، اور خاص طور پہ جو 2005 کا زلزلہ تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافی توفیق دی کہ لوگوں کی بڑے پیمانے پہ الخدمت نے خدمت کی، اور ان علاقوں کے اندر ریسکیو، ریلیف، اور اس کے بعد پھر ایون کہ گھر بنا کے دینے والا جو کام تھا، وہاں پہ سکولز کی تعمیر، مساجد جو گر گئی تھیں ان کی تعمیر، جو بچے صحیح۔ یتیم ہوئے ان بچوں کا ایک تو اس طرف آرفنیج۔ کیسے آئے؟ موٹیویشن کیا تھی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، ان کے بڑے خواب ہوتے ہیں کہ وہ جابس حاصل کریں، وہ پیسے کمائیں، گھر خریدیں، گاڑی خریدیں، مگر آپ فلاحی کاموں کی طرف آ گئے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ نہیں، کام تو خیر ہم نے بھی اپنے ساتھ پروفیشنل لائف کا آغاز کیا، اور میں آئی ٹی ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہوا، اور الحمدللہ وہی روزگار کا ذریعہ تھا۔ خدمت کے ساتھ تو وابستگی والنٹیئر کے طور پہ تھی، اور ابھی بھی ایز اے والنٹیئر ہی الخدمت میں ہم کام کر رہے ہیں۔ الخدمت کی ایک بہت ہی خوبصورت جو چیز ہے جو لوگوں تک شاید اس طرح سے بعض دفعہ نہیں پہنچتی، کہ الخدمت میں جتنے عہدیدار ہیں وہ سارے والنٹیئر ہیں، ان میں سے کوئی سیلری نہیں لیتا، وہ اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، اور پھر اپنے وقت میں سے اضافی وقت اضافی اس وقت کو نکال دیتے کے ہیں۔ الخدمت کو دیتے ہیں۔ تو الخدمت کا حصہ کیوں بنے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی این جی اوز بناتے ہیں، اپنی آرگنائزیشنز کھڑی کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ایک نئی آرگنائزیشن کھڑی کرتے آپ الخدمت کا حصہ بن گئے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بس یہ تو میرا خیال اپنے اپنے سوچنے کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی دکانداری شروع کرنے کی بجائے اگر آپ خیر کا کام کر رہے ہیں اور آپ کا اس میں اپنا کوئی موٹیو نہیں ہے ذاتی یا فنانشل، تو پھر اگر کوئی اچھا ادارہ کام کر رہا ہے تو اس کا دست و بازو ہمیں بننا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی وہ تنظیم ہے کہ جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ والنٹیئر کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ڈیلیور کیا ہے، اور الخدمت نے ود دی پیسج آف ٹائم، آپ اگر الخدمت کے سفر صحیح کو ہے۔ تو دیکھیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ کن کن شعبوں کے اندر کام کرتی ہے؟ الخدمت کا دائرہ کار تو کافی وسیع ہے ویسے، لیکن اس کی اٹھان جو تھی وہ تو تھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی، کہ جب کبھی اللہ نہ کرے کوئی آفت آئی ہے تو اس میں الخدمت صف اول میں نظر آئی ہے، اور خاص طور پہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو یہ وہ وقت تھا کہ جس نے الخدمت کی جو خوبصورت تنظیم تھی اور اس کا جو چہرہ تھا وہ پاکستانی قوم کے سامنے آشکار کیا، کہ بالکل لوگوں کے گھر گر گئے اور بدترین حالات پیدا ہو گئے، سڑکیں آپ نے دیکھا کہ ٹوٹ پھوٹ زلزلے کا کے اندر شکار ہو ٹوٹ گئی۔ پھوٹ کا شکار ہو گئی، آمد و رفت کے ذرائع سارے مسدود ہو گئے۔ تو اس موقع پہ الخدمت کے جو رضاکار تھے، والنٹیئر تھے، انہوں نے خچروں کے اوپر اور اپنے کندھوں کے اوپر سامان کو اٹھا کے، جو ریسکیو کا تھا، ریلیف کا تھا، تو خاص طور پہ چونکہ سارا پہاڑی علاقہ تھا، بالا کوٹ سے لے کے تو مظفر آباد اور اس سے آگے تک ایل او سی تک یہ زلزلہ آیا تھا ایک پوری پٹی میں، تو اس میں وہاں پہ الخدمت کے لوگ پہنچے کہ جہاں پاکستان کے ادارے بھی بعد میں پہنچے جا کے، تو اس سے پھر الخدمت کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کتنے
زبردست لوگوں کی تنظیم ہے. تو پہچان تو الخدمت کی صحیح. ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے ہوئی. اچھا، آپ نے 2005 کے زلزلے کا ذکر کیا. آج بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ لوگ تو وہاں باقاعدہ گئے، وہاں جا کے کام کیا. اس وقت وہاں پہ کیا ماحول تھا، کیا مناظر تھے، کیا چیلنجز تھے آپ لوگوں کے سامنے، اور آپ پھر ان سے کس طرح سے نبرد آشما ہوئے؟ دیکھیں جب زلزلہ آیا نا جی، تو بالا کوٹ کے اندر جب ہم گئے تو صرف ایک بلڈنگ تھی جو بالا کوٹ میں بچی تھی. پورا شہر جو تھا وہ آپ سمجھیں کہ وہ ختم ہو گیا تھا. کھنڈر بن گیا تھا. جس طرح سے اب غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے اور کوئی گھر آپ کو وہاں پہ سلامت نظر نہیں آتا، بالکل ایسے تھا. زلزلہ آیا اور پورا یہ تھا. اس طرح سے آپ پھر چلتے جائیں، آپ ادھر سے کے پی سے کشمیر میں انٹر ہوں تو کشمیر کے یہ حالات تھے. تو سب سے بڑی مشکل تو اس وقت یہ تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے تھے اور ہاسپٹل گر گئے، ہاسپٹل نہیں تھے. تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے، جو دب گئے ان کو ریسکیو کیا جائے، جو بچ گئے تو ان کو پھر فوری طور پہ ٹینٹ فراہم کیے جائیں. پھر جو زخمی ہیں ان کے لیے فیلڈ ہاسپٹل ٹینٹوں کے اندر بنانے تھے وہ بنائے گئے. پھر ان کے کھانے پینے کو بندوبست کرنا تھا. میں صرف ایک واقعہ آپ کو سنا کے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کیفیت تھی کہ ہماری ٹیم ٹینٹ بانٹ رہی تھی ادھر. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی کہ مجھے ایک ٹینٹ چاہیے اپنے بچوں اور فیملی کے لیے. تو ہم نے کہا جی ہمارے پاس ابھی جو ٹینٹ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. تو وہ بالکل آپ سمجھیں کہ جیسے منتوں پہ آتا ہے نا، وہ اس طرح سے. ہم نے کہا جی ہم تو بانٹنے کے لیے آئے ہیں، اگر کوئی ہوتا تو ہم آپ کو دیتے ہیں. تو وہ رو پڑا، کہتا جی میں کروڑ پتی آدمی تھا، میرا اتنا بڑا گھر تھا، سب کچھ تھا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. اور یہ میری بچیاں جو ہیں جنہوں نے کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی تھی، جو سڑک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اور بائی چانس اس وقت بارشیں بھی شروع ہو گئی تھیں. اس نے کہا جی کوئی ان کے اوپر شیلٹر نہیں ہے. سچی بات ہے کہ اس کی پوری جب ہم نے بات سنی تو اپنا دل بھر آیا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بے نیاز ہے کہ جو لوگوں کو بانٹنے والا تھا آج اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ ایک ٹینٹ کے تقاضے کے لیے جو نا جی وہ بیچارہ پریشان حال کھڑا ہے. خیر ہم نے کوشش کی دائیں بائیں سے، پھر ایک ٹینٹ اس کو دیا، خیمہ تھا جس میں پھر اس نے. تو اس طرح کے حالات تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے الخدمت کو بڑی توفیق دی. پاکستانی قوم کا جذبہ، ویسے تو پاکستانی قوم کا جذبہ ہر موقع پہ ہم نے دیکھا. یہ اتنی اچھی اور شاندار قوم ہے کہ اگر ہمیں اچھی لیڈرشپ مل جائے تو پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ملک بن سکتا ہے. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ آپ کو کچھ سکھاتا بھی ہے، کچھ اس کے اندر اپرچونٹیز بھی ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نیشنل لیول کے اوپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے 2005 کے زلزلے کے بعد بنا. اس سے پہلے اس طرح کا کوئی ڈپارٹمنٹ موجود نہیں تھا کہ اس طرح سے کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس سے کس طرح سے نمٹا جائے. اور پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی ٹرین نہیں ہیں اس طرح سے، ہمارا ذہن نہیں بنا ہوا ہے، ہماری اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو ہم اس سے پھر کس طرح سے نکلیں یا نقصان کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. تو اس وقت آپ لوگوں نے جو مشکلات فیس کیں اور آپ لوگوں کو لگا کہ ان ایریاز کے اندر ہمیں تھوڑی مہارت ہونی چاہیے تھی، تھوڑا ٹرین ہونا چاہیے تھا، تھوڑی اویئرنیس ہونی چاہیے تھی تاکہ ہم اس نقصان کو منیمائز کر سکیں، وہ کیا ایریاز تھے؟ دیکھیں ایک تو جو آپ نے ابھی بات کی ہے این ڈی ایم میں جو بنا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، یہ بہت شاندار ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو اور امپروو ہونا چاہیے. 1122 کا ادارہ بنا، جو بھی اس کو بنانے والے تھے میں بہرحال انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس ادارے نے بڑا ڈیلیور کیا ہے اور یہ بہت شاندار ادارہ ہے. اور جو اکیڈمی ہے خاص طور پہ جس میں وہ ٹریننگ کرتے ہیں، ہم بھی چونکہ ان سے اٹیچ ہیں، ہمارے جو ڈی ایم کا پورا شعبہ، ہم نے بھی 1122 کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو ریسکیو ریلیف کی ٹیم کو ٹرین کروایا ہے. تو یہ بہت شاندار ادارہ ہے. تو اس سے بلا شبہ یہ پاکستانی جو حکومت ہے اس نے سیکھا ہے. اس وقت بھارت پاکستان کی فوج کا بڑا اچھا وہاں پہ کردار تھا زلزلے میں خاص طور پہ، چونکہ اور تو کوئی ادارہ تھا نہیں اس طرح کا جو ایسے آپ فرما رہے ہیں، یہ بعد میں بنے ہیں. تو پاکستان آرمی نے اس موقع پہ بڑا کام کیا، صحیح. پاکستانی قوم نے اس میں بڑا جذبہ دکھایا. اور ٹھیک ہے، گفتگو کو یہیں سے ریزیوم کریں گے لیکن فی الحال ایک بریک. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذکر اللہ مجاہد صاحب، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے. ذکر اللہ صاحب، کون کون سے سماجی ایریاز کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے؟ اس میں ایک تو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، بڑا شعبہ ہے، اس کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے.
ود دی پیسج آف ٹائم سیکھ کے اور حالات کو دیکھ کے اس کے ہم نے 40 آپ سمجھیں کہ پورے ملک میں ریسکیو سینٹر بنائے ہیں. وہاں پہ پورا جو کوئی بھی آفت آئے تو اس سے سیلاب ہے, زلزلہ ہے, اس سے نپٹنے کے لیے اکوپمنٹ اس کو ہم نے دیا ہے. ایک ہم نے بڑی اس میں وہیکل تیار کی ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں, جدید انداز سے اس کو تیار کیا ہے. موٹر بائکس ہم نے پہاڑی علاقوں میں خاص طور پہ جہاں بالکل کچھ سڑک ہی بہہ گئی ہے اور وہاں پہنچنا مشکل ہے, گاڑی نہیں جا سکتی, تو موٹر بائکس ہم نے تیار کر کے وہ دی ہیں. تو یہ ایک بڑا شعبہ ہے, الحمدللہ یہ کام کر رہا ہے. اس میں ہم نے ٹریننگ دلوائی ہے خاص طور پہ اپنی جو ٹیم ہے ڈی ایم کی, کہ وہ 1122 کے ساتھ مل کے, تو ہم نے پورے ملک میں اپنے ریجن میں ورکشاپس کی ہیں خاص طور پہ وہ بیلٹ کے جہاں پہ زلزلہ یا سیلاب کے امکانات زیادہ ہیں, اس پہ ہم نے اپنے والنٹیئر تیار کیے ہیں باقاعدہ طور پہ. اس طرح سے ہیلتھ میں اللہ کا شکر ہے ایک بڑا کام ہے. 56 ہاسپٹل ہیں, اس طرح سے میڈیکل سینٹرز ہیں غریب اور دور دراز کے علاقے پاکستان کے. ڈائگنوسٹک لیب ہم نے تیار کیے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈائگنوسٹک کی جو سہولت ہے وہ بہت کم ریٹس پہ مل سکے. ایمبولینس کا ایک پورا فلیٹ ہے, 300 سے زائد ہماری ایمبولینس ہیں جو سروس دے رہی ہیں پورے ملک میں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو این جی اوز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, وہ کسی ایک سمت میں کام کر رہی ہوتی ہیں, کسی ایک شعبے میں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اتنی ڈائیورسٹی اور اس کو پھر آگے لے کے چلنا, تو یہ کس طرح سے مینیج کرتی ہے آپ کے آرگنائزیشن؟ اچھا, ویسے ہماری کوئی خواہش تو نہیں تھی کہ ہم بہت سارے اپنے آپ کو پھیلائیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے, جیسے کوئی زلزلہ ہی آ گیا, تو اب جب زلزلہ آیا تو اس میں ہیلتھ بھی, ڈی ایم تو ہے ہی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ہیلتھ انوالو ہو گئی ہے, زخمی پڑے ہوئے ہیں, اب ان کا کیا کرنا ہے, تو ہیلتھ ہم نے ڈیولپ کیا ہے. پھر یہ کہ اسکول گر گئے ہیں, اب بچے جو بیچارے ہیں ان کو پھر ہم نے اب سنبھالنا ہے, تو وہاں پہ ہمیں ٹینٹ میں اسکول بنائے, تو پھر ایجوکیشن بیچ میں انوالو ہو گئی. پھر ہم نے کہا بچے جو یتیم ہو گئے ہیں, جن کے والد ہی فوت ہو گئے ہیں بیچارے کے زلزلے کی زد میں آ کے, تو آپ دیکھیں کہ ہم اس سے پہلے ہمارا آرفن کیئر پروگرام نہیں تھا, تو ہم نے کہا ان یتیم بچوں کی کفالت کون کرے گا, تو ہم نے اس موقع پہ اٹک کے اندر آغوش بنایا, جو یتیم خانہ جسے آپ کہتے ہیں, ہم نے اس کو آغوش کہا, اور اس میں ہم نے وہ بچے لے لیے اور الخدمت نے پھر ان کی پرورش کی الحمدللہ. اس میں وہ بچے جو غریب تھے, مستحق تھے, والد فوت ہو گیا تھا, ان بچوں کو ہم نے آپٹ کیا ہے اور ان کو ایک بہت ہی کارآمد شہری بنایا, تو آرفن کیئر پروگرام ہمارا آ گیا. تو اس طرح سے اب پانی ہے مثال کے طور, ابھی سیلاب آیا, تو آپ دیکھیں کہ سیلاب میں تو گھر تو پانی میں ڈوب گئے اور ہر طرف پانی ہے سیلاب کا, سڑکوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان لوگوں کو کھانے کے ساتھ پانی سب سے بڑی ضرورت ہے اور صاف پانی کی ضرورت ہے, تو پھر ہم واش پروگرام, الخدمت کا کلین واٹر پروگرام آ گیا. تو اس طرح سے جس بھی ڈیزاسٹر کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں تھیں, ہم اس کو پورا کرتے کرتے آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک الحمدللہ بن گیا. اور اب یہ نیٹ ورک جو ہم 8 ایریاز میں کام کر رہے ہیں, یہ بذات خود 8 این جی اوز ہیں, بلکہ 8 کیا کئی این جی اوز ہیں کہ جو ایک کام کر رہی ہیں اور ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. یہ آپ کی جو سروسز ہیں وہ کسی خاص ایریے تک محدود ہیں, پورے پاکستان کے اندر ہیں؟ جی بالکل, ہم پورے پاکستان میں, ہمارے 13 ریجن ہے پاکستان میں. کشمیر ہے, اس میں جو ہے نا جی گلگت بلتستان ہے, کے پی کے سارے علاقے ہیں, سندھ ہے, اسی طرح بلوچستان کے دوروزہ سٹی ہیں. 150 سٹیز میں ڈسٹرکٹ میں ہمارے ڈسٹرکٹ آفسز ہیں, اور تقریباً کوئی اب 1 لاکھ کے قریب ہمارے والنٹیئر ہیں جو پورے ملک میں ان سارے علاقوں میں ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ان کی ہم نے ٹریننگ کی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہر لمحے رابطے میں رہتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا یہ نیٹ ورک اس وقت پورے پاکستان میں ہے. باقی فوکس ہمارا پاکستان ہی ہے, لیکن شام میں جب زلزلہ آیا تھا تو ہم نے شام کے شامی بچوں کے لیے غازی انتیب ترکی میں ایک آغوش بنایا ان یتیم بچوں کی کفالت کی. اور غزہ میں جو اس وقت بدترین حالات ہیں, تو ہم نے پچھلے سال سے غزہ میں بھی کام کیا. لیکن اچھا, غزہ میں آپ لوگ کیسے اپنی ترسیل کرتے ہیں, سامان پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ وہاں پہ جو اسرائیل ہے اس کی بہت سخت اور کڑی نگرانی ہے, وہ سامان کو دیکھتا ہے, اس کی مرضی ہے جس ٹرک کو جانے دے جس کو نہ جانے دے. تو کس طرح سے سامان ان تک پہنچتا ہے؟ اس میں جو ہی یہ غزہ کا ایک سانحہ شروع ہوا ہے, تو ترکی کا چونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کے مراسم پہلے سے ہیں, تو ترکی کی کچھ این جی اوز پہلے سے وہاں کام کر رہی کے ذریعے جاتا ہے. جی, ترکی کی این جی اوز کام کر رہی تھی جو ہماری پارٹنر این جی اوز ہیں. وہ پاکستان میں کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اب وہ ادھر چونکہ پہلے سے موجود تھے تو ہم نے ان کے ذریعے سے وہاں کام کیا ہے. پھر یہ تھا کہ ہم نے جو ریڈ کریسنٹ ہے, ریڈ کریسنٹ مصر کی,
ان کے ساتھ اور یو این او کے ساتھ، چونکہ یو این او کے کچھ کام پاکستان میں الخدمت کے، ان کا جو WHO کے 6 پروگرام ہیں جو وہ الخدمت کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں ہیلتھ کے، تو وہ ہمارے ساتھ پہلے سے انگیج ہیں. اس طرح سے جو ریڈ کریسنٹ ہے یہ بھی انٹرنیشنل ادارہ ہے اور مصر کی گورنمنٹ کے ساتھ وہ کولیبریٹ کرتا ہے. پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ الخدمت اپنے نام کی بجائے ان تک امداد پہنچانے کو فوکس کرے. تو ہم نے پاکستان کا جو NDMA ہے ان سے بات کی اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ذریعے سے سامان جو ہے وہ وہاں پہ مصر میں پہنچا ہے اور مصر کی گورنمنٹ سے وہ ریڈ کریسنٹ مصر اور پھر ہمارا سامان اندر جاتا ہے. اچھا، اس کا آپ کی جو ادارہ ہے اس کا نام بڑا کیچی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک سینس موجود ہے اور اس کا نام سن کے لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور وہ میسج بھی کنوے کرتا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ کس طرح کا کام کرتا ہوگا. تو کس طرح سے یہ ورڈ کوائن کیا، کس کا آئیڈیا تھا کہ یہ نام رکھا جائے اس آرگنائزیشن کا؟ میرا خیال ہے یہ چونکہ خدمت خلق تو ایک کامن لفظ ہے نا، کامن ورڈ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کے دکھوں کو کم کرنا. تو چونکہ یہ کام ہم کر رہے تھے اور اسی کے لیے لوگوں نے کہا کہ جی آپ تو کام ہی خدمت کا کرتے ہیں، اس میں کوئی ذاتی کسی کا ہے ہی کچھ نہیں، تو اس کا نام پھر الخدمت ہی ہونا چاہیے. تو خدمت سے پھر یہ آپ سمجھیں الخدمت بن گیا اور اس نام کو پھر اللہ نے پذیرائی بھی دی اور لوگ اس نام کو پسند بھی. یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان میں تھوڑے شارٹ ٹرم ہیں، لانگ ٹرم کون کون سے پروجیکٹس ہیں، کون کون سی اسکیمیں ہیں؟ مثلا جیسے ہی کوئی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ لوگ اس صورتحال کو ریسپونڈ کرتے ہو، وہ صورتحال نہیں ہے تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، پھر اس کے سامنے کون کون سے مقاصد ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا ہمارے 8 ایریاز ہیں، میں ابھی بتا رہا تھا، پھر بات ظاہر ہے بات سے بات نکلتی ہے. DM ہمارا ایک ایریا ہے، ہیلتھ ہمارا ایریا ہے. ہیلتھ میں اب 56 ہاسپٹل ہیں، یہ پرماننٹلی کام کر رہے ہیں. جو ڈائگنوسٹک لیب ہیں یہ پرماننٹلی کام کر رہے ہیں. جو ہمارے ہیلتھ یونٹ ہیں وہ پرماننٹلی کام کر رہے ہیں. تو یہ پکا کام ہے جو ہم مسلسل کر رہے ہیں. پھر ہمارا ایجوکیشن کے اندر کام ہے جس میں اسکول ہیں، CPCs ہیں، الخدمت اسکالرشپ پروگرام ہے، یہ بھی پرماننٹ ہمارا کام ہے. یہ الحمدللہ الخدمت کا ایک صدقہ جاری ہے. آپ لوگوں کے اپنے الگ سے سکولز ہیں یا گورنمنٹ سکولز کے اندر جو بچے ہیں آپ لوگوں کو سپورٹ؟ ہم غریب آبادیوں کے اندر سکول بناتے ہیں، وہ کنونشن سکول ہے تو وہ الخدمت ان کو چلاتی ہے، فنڈنگ کرتی ہے. جو ہمارے ڈونرز ہمیں ایجوکیشن آپ لوگ خود بلڈنگ ہائر کرتے ہیں، ٹیچرز کو بلڈنگ ہائر کرتے ہیں، ٹیچر انگیج کرتے ہیں، پورا سیٹ اپ ہے. الخدمت کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. پھر CPCs ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چلڈرن پروٹیکشن سینٹر. یہ خاص طور پہ ان بچوں کے سکول ہیں کہ جو بچے کام کرنے والے ہیں، کسی چائے کی دکان پہ کام کر رہے ہیں یا کسی مکینک کی دکان پہ کام کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ اگر پڑھے گا نہیں تو یہ بڑے ہونے کے بعد بالکل سپائل ہو جائے گا. تو اس کو ہم 2 گھنٹوں کے لیے اس CPC میں لاتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے بھی ہیں تاکہ اس کی دلچسپی بھی قائم ہو اور اس کو پڑھاتے بھی ہیں. تو کچھ بچے اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر کہتے نہیں جی ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو پھر ہم اپنے کنونشن اسکول میں بھیج دیتے ہیں. تو ایجوکیشن کا ہمارا کام ہے. اسی طرح سے کلین واٹر، صاف پانی، یہ پرماننٹ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستان. یہ پاکستان کا ایشو ہے، ہر بڑے شہروں کا بھی ایشو ہے اور چھوٹی جگہوں کا بھی ایشو ہے. تو یہ ہمارا اب مشکل پاکستان میں ہمارے فلٹریشن پلانٹ کام کر رہے ہیں، ہمارے الیکٹرک پمپ کام کر رہے ہیں، سولر پمپ کام کر رہے ہیں، سبمرسیبل پمپ کام کر رہے ہیں، ہینڈ پمپ کام کر رہے ہیں. چولستان میں کوئی 500 سے زائد ہمارے پانی کے پروجیکٹ ہیں جو ہم نے لگائے ہیں، الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں جہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ گرمیوں میں. تو یہ آپ لوگ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی ضرورت ہے، یہاں پہ نہیں ہے، یا ریسرچ اوور آل؟ اچھا یہ دیکھیں پاکستان کے ادارے بھی ریسرچ تو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اب PCSIR کی ایک ریسرچ لاہور کے بارے میں آئی تھی کہ لاہور کے 70% علاقوں کا پانی جو ہے وہ اس میں آرسینک ہے. اب آرسینک ویسے تو ایک زہر ہے اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگ جو عام آدمی ہے یا بلکہ ایون کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس میں بھی یہ سینس ہے کہ میں نے پانی اب ذرا سیف لینا ہے. فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں شہر میں. میرا خیال ہے نیسلے کا سب سے زیادہ جو بزنس ہے وہ پانی کا ہی ہے. ہمارا ہی پانی نکالتے ہیں، ہمیں جناب بیچتے ہیں اور کوئی 400-450 کی 500 کی ایک بوٹل ہے جو وہ 19 لیٹر کی دے رہے ہیں. تو یہ چیلنج ہے. تو ظاہر ہے یہ چیزیں چونکہ ہم پبلک میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو چیزیں تو فوری ہمارے پاس آ جاتی ہیں. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب الخدمت جو ہے وہ تو پانی یہ دیتی ہے فلٹریشن پلانٹ اور RO پلانٹ ہم نے لگائے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں، جدید پلانٹ ہیں، لیکن ہم 1 لیٹر کا 1 روپے چارج کرتے ہیں. وہ یہ سینس ہم دیتے ہیں کہ یہ بالکل فری نہیں ہے، آپ کچھ نہ کچھ پے بھی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں 1 لیٹر 1 روپے کا، اب مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں 1 لیٹر کتنے کا مل رہا ہے. باقی جو تو اس طرح سے
ہم بہت بڑے لوگوں کو الحمدللہ لاکھوں لوگ ہیں جو پاکستان میں پانی کے منصوبوں سے اچھا، وہ فائدہ رمضان پیکیج آپ لوگوں کا وہ کیا ہے، اس کی وہ آپ لوگ کس طرح سے اسے آپریٹ کرتے ہیں؟ رمضان کے اندر اور رمضان کے علاوہ بھی ہمارا فوڈ پروگرام ہے، خاص طور پہ جو بہت ہی غریب اور مستحق فیملیز ہیں اور روٹی روزی کے لیے بھی بعض دفعہ پریشان ہیں. کوئی دیہڑی دار مزدور ہے، اس کو دیہڑی نہیں ملی تو اب وہ پریشان حال ہے. اس طرح سے بیوہ خواتین ہیں جن کا میاں فوت ہو گیا، فیملی میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، وہ دربدر ہیں، تو یتیم بچے ہیں. تو اس طرح سے ان فیملیز کے لیے پھر ہم فوڈ پروگرام رمضان میں بھی کرتے ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں. یہ ایک فوڈ پیکٹ ہوتا ہے، پورا پیکج ہے جس میں 1 مہینے کا پورا راشن ہوتا ہے، تو وہ ہم کرتے ہیں. ایک سکیم ہم نے پچھلے سال سے شروع کی ہے کہ کچھ ڈونرز کو ہم کہیں کہ بھی ہم سال میں 1 یا 2 دفعہ اگر کسی کو مہینے کا راشن دے بھی دیں تو اس بیچارے کا 1 مہینے کے بعد کیا بنے گا. تو پھر کچھ ڈونرز نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا کہ بھی آپ پورا سال ان فیملی کو دیں. تو ہم نے وہ فیملی آئیڈینٹیفائی کی تو پورا سال راشن دیا. ونٹر پیکیج کیا ہے؟ ونٹر پیکج سردیوں میں آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں، یہ سردیوں کی، یہ ظاہر ہے ہی ونٹر پیکج. اس میں رضائی، تلائی، تکیے، اور یہ بھی بہت سرد علاقوں میں اور خاص طور پہ جو بہت غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم کرتے ہیں. پھر شہر میں جو ہمارے باقی جو شہر ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں جو بیچارے دیہڑی دار مزدور ہیں، صبح دیہڑی کی ہے، لاہور میں آئے ہوئے ہیں، دور کے علاقے کے ہیں، دیہڑی کر کے کسی گرین بیلٹ میں بیچارے سو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم کرتے ہیں. بلکہ ہماری ٹیم تو بعض دفعہ یہ بھی کرتی ہے کہ وہ سوئے پڑے ہیں اپنی چادر لے کے اور سکڑے ہوئے ہیں سردی سے، ہم چپ کر کے جا کے چادر ڈال اس کے اوپر وہ نہیں رضائی، پوری رضائی اور رضائی ڈال دیتے ہیں اور جو تکیہ ہوتا ہے وہ اس کے پاس رکھ دیتے ہیں. تو وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی ہے کہ اچھا یہ رضائی کون دے گیا میرے اوپر. تو اس طرح سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بہرحال جتنی خدمت. یہ ان پروجیکٹس کے حوالے سے بتائیے، جو ویل چیئر پروجیکٹ ہے، پھر آپ لوگ قیدیوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے آپ لوگ ویل چیئر کرتے ہیں؟ ویل چیئر کا ہمارا اب یہ تو الخدمت نے پورے ملک میں اعلان کیا ہے کہ جس بھی ڈس ایبل کو ویل چیئر چاہیے وہ ہمیں اپروچ کرے، ہم اس کو فری آف کاسٹ ویل چیئر دیں گے. الحمدللہ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے اور بہت بڑا اعلان بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ پورا اترنے کی توفیق بھی دے. مہنگی ہو گئی ہیں. جی ہاں، مہنگی ہے ویل چیئر. تو یہ بہت اچھی ویل چیئر ہے. امریکن یہ ایک ادارہ ہے جو ہمارے ساتھ ایم او یو میں ہے، وہاں سے یہ باہر سے آتی ہیں اور یہ فری آف کاسٹ ہے، ہم ڈس ایبل کو دیتے ہیں. اور کوئی بھی سے ہماری ویب سائٹ پہ جائے، وہاں فارم پڑا ہوا ہے، وہ لوڈ کر لے، ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہم اس تک ویل چیئر پہنچاتے ہیں. سے آپ کا کوئی جاننے والا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ویل چیئر کی ضرورت ہے، آپ ہمیں فون کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ویل چیئر ہم اس تک پہنچائیں گے. تو 50,000 سے زائد ڈس ایبل کو ہم ویل چیئر اب تک دے چکے ہیں اور یہ مسلسل ہم بانٹ رہے ہیں. ابھی اس سال میں ہم کوئی 10,000 کے قریب ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ ویل چیئر اس 1 سال میں بانٹ دیں گے. تو یہ ہم کر رہے ہیں. قیدیوں کی فلاح و بہبود کا کام تو بہت پرانا ہم کر رہے ہیں. وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگانا جیل میں، جس جیل میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے وہاں آر او پلانٹ لگانا، یہ بھی ہم کرتے ہیں. مختلف موقعوں پہ جیل کی ضروریات ہیں، ہائیجین کٹ ہے مثال کے طور پہ، وہ ہم جیل میں قیدیوں کو فراہم کرتے ہیں جیل کی انتظامیہ کے ساتھ مل کے. اسی طرح سے اب ہم نے ایک اور کام شروع کیا ہے کہ جو پڑھے لکھے قیدی ہیں ان کے لیے ہم نے آئی ٹی لیبس بنانا شروع کی ہیں. کیا بات ہے. اور پاکستان کی 4 جیلوں میں ہم نے آئی ٹی لیبس بنا دی ہیں. کون کون سے شہروں میں؟ اس میں کراچی میں بنائی ہے، حیدرآباد میں بنائی ہے، کے پی کے 2 پشاور میں ہم نے بنائی ہے. بلکہ پشاور میں تو ہم نے آئی ٹی لیب کے ساتھ وہ ہاتھ سے جو کپڑا بننے والی کھڈی جسے ہم کہتے ہیں اس کا بھی ایک پورا یونٹ. لگتا ہے پنجاب کے قیدیوں سے ہمدردی نہیں ہے. نہیں، ادھر بھی ہم کام کرتے ہیں. اب قصور جیل کے اندر ان کا الیکٹریسٹی کا پرابلم تھا، پرانی تاریں تھیں، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تو ہم نے پورا ان کا وہ کیبل چینج کروا کے دی ہے. اس طرح لاہور کی جیل میں ہم نے کام کیا ہے. اس کا اگر آپ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں جائیں تو جو بالکل فرنٹ پہ قیدیوں سے ملنے والے جو لوگ ہیں ان سے جو ملنے آتے ہیں تو وہ ایک شیڈ پورا بنا کے دی ہے. 2 رکشے ہم نے دی ہے تاکہ وہ جیل چکے اندر ہے. پتہ نہیں آپ کبھی وزٹ کیا ہے کہ نہیں، تو انٹری گیٹ سے لے کے تو کوئی اندر تقریباً 1 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے. تو ہم نے 2 وہاں پہ وہ سواری والے رکشے لے کے دیے تاکہ لوگ بیٹھیں اور اندر چلے جائیں. تو اس طرح سے پاکستان کی ساری جیلوں میں ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں. ایک بریک اور اس کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اچھا ذکر اللہ صاحب، یہ قربانی فی سبیل اللہ جو آپ لوگوں کا پروگرام ہے اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس کے پیچھے جو آئیڈیا ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں
بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جو کافی غربت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ورلڈ بینک کی جو پاکستان کے بارے میں رپورٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 42% لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں اور 3.25 ڈالر پر ڈے ان کی انکم ہے. یہ 30-32 ہزار روپے آپ سمجھیں کہ 35 ہزار روپے پر منتھ بنتی ہے. اب میں ویسے کبھی سوچتا ہوں کہ جو بندہ 1000 روپے روزانہ کما رہا ہے تو کیا وہ 24 روپے بکرے کا گوشت خرید کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اس کے 3 دن کی یہ دیہڑی ہے جو وہ 1 کلو گوشت جس میں آتا ہے. جب ہم ابھی شروع ہے اور بانٹ رہے ہیں گوشت، تو جب گوشت بٹتا ہے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو واللہ کئی ایسی فیملیز ہمیں ملتی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہم نے پچھلے سال قربانی پہ گوشت کھایا تھا اور اب سال کے بعد ہمارے بچے گوشت کھائیں گے. تو یہ کیفیت ہے. اس لیے ہم نے پھر اس چیز کو جب فیل کیا کہ وہ لوگ تو بیوہ ہمارے ساتھ کام ہیں، یتیم بچوں کی 30,000 سے زائد یتیم بچوں کی ہم کفالت کر رہے ہیں، تو سچی بات یہ کہ ہمیں فیلڈ میں کام کرتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے فوڈ کتنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے فوڈ پیکج کا پورا پروگرام بھی ہے اور قربانی کا پورا پروگرام بھی دراصل فوڈ سے ہی جڑا ہوا ہے. تو اس میں پھر ہم جو اہل خیر ہیں، لاہور میں تو میں دیکھتا ہوں، کراچی میں بھی، بڑے شہروں میں بھی، کہ ایک گھر میں بعض دفعہ 4 بکرے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھی آپ اگر اپنی فیملی اور دوستوں کے لیے 4 قربانیاں کر رہے ہیں، 4 بکرے ذبح کر رہے ہیں، تو یار آپ 3 کریں اور 1 بکرا ان یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے آپ وقف کر دیں، عطیہ کر دیں. تو ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کی مہم چلاتے ہیں. صحیح. اور پھر لوگ جو دیتے ہیں ہمیں پیسے، اس سے پھر ہم جانور خرید کے تو گوشت جو ہے نا لوگوں اچھا، کے جو ڈیزروڈ لوگ ہیں، چاہے وہ اس پروجیکٹ سے ان کا تعلق ہوئی، قربانی فی سبیل اللہ ہے، یا باقی جتنے بھی ابھی آپ نے ذکر کیا، آپ لوگ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان کا جو ڈیزرونگ جو فیملی ہے وہ یہاں موجود ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی رجسٹریشن ہے، کوئی ڈیٹا ہے؟ کس طرح سے آپ لوگ اپنا کام مکمل کرتے ہیں؟ چونکہ ہم صرف قربانی کے لیے تو کام نہیں کرتے، کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا. دیکھیں 30,000 یتیم بچے ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں، ہر مہینے پیسے دے رہے ہیں. تو 30,000 فیملی تو وہی ہمارے ساتھ آلریڈی انگیج ہیں. اسی طرح سے ہمارا بنو کابل پروگرام ہے، اس میں لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہیں. اسی طرح سے ہمارا VM ہے جو اس میں ہم کام کرتے ہیں. فوڈ ہم تقسیم کرتے ہیں رمضان میں. ہم نے پچھلے سال کو 1.5 لاکھ لوگوں فیملی تک رمضان میں فوڈ پیکج پہنچائے ہیں. تو معاشرے میں ہمیں پتہ ہے کہ کس آبادی کے اندر کون سے گھر ہیں کہ جو واقعتاً ضرورت مند ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ہمارا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے الخدمت کو، جو کسی اور NGO کو نہیں ہے، ہمارے 1 لاکھ سے زائد والنٹیئر ہیں جو پورے ملک میں گلی محلوں میں پھیلے ہوئے ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ انگیج ہیں. خدمت کمیٹیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. ہم کسی کو لائن لگا کے ٹرک کھڑا ہوا ہے اور کوئی چیز نہیں بانٹتے. وہ ان لوگوں کے ذریعے سے فلٹر ہو کے، اسکین ہو کے فیملیز ہمارے پاس آ جاتی ہیں. اور ہم اس کو سینٹرلی ہینڈل نہیں کرتے، ہم پرچیز سینٹرلی کرتے ہیں. پھر یہ جانور قربانی کے پورے ملک میں مختلف ڈسٹرکٹ میں پہنچ جاتے ہیں. وہیں پہ یہ ذبح ہوتے ہیں، وہیں اس کا پیکٹ بنتے ہیں اور ان فیملیز تک خاموشی میں ہم ان کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں جو ڈیزرونگ ہے. تو اس لیے کوئی آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مختلف شعبوں میں آلریڈی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اس کا جماعت اسلامی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کی ذیلی تنظیم ہے جو سروسز سے کام کر رہی ہے. یہ ویسے تو الخدمت کو بنایا تو جماعت اسلامی نے تھا. قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے الخدمت کو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ڈیولپ کیا. لیکن الخدمت کے اوپر کسی پارٹی کا اس طرح سے اب اثر و رسوخ نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ ہے. اس کا سینٹرل بورڈ آف مینجمنٹ ہے، اس کی جنرل کونسل ہے، اس کے عہدیداران پورے ملک کے اندر موجود ہیں. اس کے اکاؤنٹ 100% بالکل سیپریٹ ہیں، ان کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کو بنانے کے بعد اس کے پیچھے آئیڈیا بھی یہ تھا کہ بھی اس کو کسی بھی جماعت کے اور کسی بھی نسل یا مسلک کے انفلوئنس سے اس کو پاک کر دیا ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کی تنظیم ہو اور سارے پاکستانیوں کے لیے، اس میں کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ہو. اور کسی سیاسی پارٹی کو یہ سرو نہ کرے، یہ پاکستان کی پبلک کو سرو کرے. اور اس میں کوئی فرقہ پرستی بھی نہ آئے کہ جی یہ فلاں فرقے کے لوگ ہیں، ان کو تو سرو کرنا اور ان کو نہیں کرنا. آپ ہمارا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں پچھلے 40 سال کا، اس میں کہیں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ ہم نے کوئی چیز بانٹتے ہوئے
یا خدمت کرتے ہوئے کسی بھی جگہ پہ ان فیکٹر کو آڑے آنے دیا ہو. آپ دیکھیں ابھی سیلاب آیا ہے تو سندھ میں سیلاب تھا. اب سندھ میں تو جماعت اسلامی کہیں پہ بھی انٹیریئر میں نہیں ہے, اس کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا کام سیلاب میں کیا ہے, سندھ میں بھی کیا ہے اور بلوچستان میں بھی کیا ہے. تو اس لیے ہم اس چیز کو بالکل آڑے نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جو باقی ساری سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر, وہ فلاح کے کام اس طرح سے نہیں کرتی ہیں جس طرح سے جماعت اسلامی کرتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشنز کا موقع آتا ہے تو یہ جو آپ کی سروسز ہیں, آپ کی جو خدمات ہیں لوگوں کے لیے, یہ ووٹ کی شکل میں کنورٹ ہو کے آپ لوگوں کے حق میں نہیں جاتی ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ویسے تو یہ جماعت اسلامی سے سوال ہونا چاہیے, میں تو الخدمت کو دیکھ رہا ہوں, لیکن دیکھیں ایک تو یہ کہ الخدمت کو چونکہ ہم نے خود ہی جماعت نے سیپریٹ کر دیا نا, تو عام پبلک کے اندر اس کا اس طرح کا امیج موجود نہیں ہے کہ یہ کوئی جماعت اسلامی کا کوئی ذیلی ادارہ ہے. لوگ الخدمت کو انڈیپینڈنٹلی جانتے ہیں, اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, اس کو فنڈز بھی دیتے ہیں. ایک تو یہ بھی اس کا ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ تو لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی ایک سیاسی پارٹی کا ایک رفائی ادارہ اتنی خدمت کر رہا ہے اور قوم کو اس پہ ٹرسٹ بھی ہے, تو قوم پھر یہ سوچے کہ اگر سیاسی طور پہ بھی ہم ان لوگوں پہ ٹرسٹ کریں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ میرے جواب دینے سے زیادہ پبلک کے سوچنے کی چیز ہے کہ وہ کس طرح کی لیڈرشپ کو اپنے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ لوگ اسباب کیسے پیدا کرتے ہیں؟ اتنے سارے پروجیکٹس ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے آپ کو چاہیے ان کو میٹ اپ کرنے کے لیے, تو کیسے آپ لوگ اپنے وسائل جمع کرتے ہیں؟ لوگ کس طرح سے آپ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں اور پھر آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں؟ یہ سارا پروسیس کس طرح سے مکمل ہوتا ہے؟ بس ہم جو ہمارے پروجیکٹ ہیں ان کو ہم اپنے سوشل میڈیا جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں اس پہ ایڈورٹائز کرتے ہیں. ابھی آپ شہر میں جائیں تو آپ کو قربانی فی سبیل اللہ کی برانڈنگ نظر آئے گی. اس طرح سے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ہم اپروچ کرتے ہیں. تو ہم جو کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. آپ نے اگر قربانی کی ایک حصہ ہمیں دیا ہے تو ہم آپ کو اس کی پوری رپورٹ دیں گے کہ سر آپ نے یہ ایک حصہ گائے کا ہمیں دیا تھا, یہ فلاں جگہ پہ گائے ذبح ہوئی ہے اور اس کا گوشت یہ ڈسٹریبیوٹ اور یہ اس کی پکچرز ہیں. تو ہماری جو ٹرانسپیرنسی اور رپورٹنگ ہے اس سے لوگوں کا اعتماد الحمدللہ ہمارے اوپر بڑھتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر پارٹی کے لوگ الخدمت کو فنڈ کرتے ہیں. ایون کہ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب آیا تو اوباما فاؤنڈیشن جو ہے امریکہ کے صدر صاحب کی, انہوں نے کہا کہ جی اگر امریکہ میں لوگ پاکستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں سیلاب زدگان کی تو وہ الخدمت کو فنڈ کریں. جمائمہ خان کی بھی ٹویٹ آپ دیکھیں تو آج بھی موجود ہے, اس نے کہا کہ اگر آپ سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ الخدمت کو فنڈ کریں. خود نیب نے اس موقع پہ, نیب کے ایک پورے ریجن نے پیسے اکٹھے کیے اور انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ الخدمت ہم سے یہ فنڈ لے اور سیلاب زدگان کی مدد کرے. تو الحمدللہ یہ ٹرسٹ ہے جس کے پیچھے دیانتداری ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, اس لیے لوگ پھر ہمیں فنڈ کرتے ہیں اور ہمیں کبھی فنڈنگ کی کمی نہیں ہوئی الحمدللہ. اچھا, آپ کو کبھی کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا فنڈ کلیکشن کے حوالے سے؟ کیونکہ جتنا بڑا آپ کے سامنے ٹاسک ہوتا ہے, چیلنج ہوتا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں تو ہم اس چیلنج کو ریسپونڈ کر پائیں گے. تو کبھی اس طرح کا موقع آیا یا لوگ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, الحمدللہ جب ہم نے پاکستان کی قوم سے اپیل کی ہے تو ہمیں کبھی کمی نہیں آئی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اب تک کوئی 7 ارب کا کام غزہ میں صرف کر چکے ہیں. پچھلے سال الخدمت نے 23 ارب سے زائد ان سارے منصوبوں کے اوپر خرچ کیا ہے جو ہماری قوم نے ہمیں دیا ہے. ہم اس میں ہاں, لیکن اس کے پیچھے ایک چیز ضرور ہے, اس کے پیچھے ٹرانسپیرنسی ہے اور دیانتداری ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ جو لا آف لینڈ ہے ہم اس کو بریچ نہیں کریں گے. جو ٹیکس کمپلائنس ہے ہم الحمدللہ پوری کرتے ہیں, جو ہمارے اوپر واجب ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہم دیتے ہیں. ہمارے اکاؤنٹس اوپن ہیں بالکل, اس کا آڈٹ ہم کراتے ہیں. FBR کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں. اور آپ یہ بھی میں بڑے فخر سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ الخدمت وہ واحد NGO ہے کہ جس کو پاکستان کی گورنمنٹ نے ٹیکس ایگزمپٹ کیا ہوا ہے, یعنی ہمارے اوپر اس طرح سے ٹیکسیشن نہیں ہے. تو جو ٹیکسیشن ہے وہ ہم اس کو کمپلائنس کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ لالچ نہیں کیا کہ یہ اس لیے کہ بھی ہم تو لوگ دے رہے ہیں, خدمت کے لیے ہم کر رہے ہیں, ہمارا اس میں ذاتی کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جس طرح سے اور جتنے ڈائیورس آپ لوگوں کے پروجیکٹس ہیں, ٹرینڈ مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے, تو اتنے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں, والنٹیئرز اتنے آگے آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے اسے بڑے آسانی کے ساتھ جو ایکسرسائز کر سکیں؟ ہمارے اس میں 2 طرح کا ماڈل ہے. ایک تو ہمارا والنٹیئر کا ماڈل ہے,
ہماری لیڈرشپ تو ساری والنٹیئر 1900 سے زائد لوگ ہیں جو لیڈرشپ میں ہیں، اوپر سے لے کے ڈسٹرکٹ تک، تو یہ سارے والنٹیئر ہیں. اور دوسرے پھر ہمارے امپلائی بھی ہیں. ہم نے اس میں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو انگیج کیا ہے، ان کو ہم پے کرتے ہیں اور وہ اس پورے پروگرام کو سپورٹ کرتے ہیں. تیسری یہ ہے کہ چونکہ یہ کام الحمدللہ بہت اچھا ہے اور دل کو اطمینان دینے والا ہے، تو آپ دیکھیں نا، میں پچھلے 25 سال سے تو میں خود الخدمت سے وابستہ ہوں، تو اپنا کام بھی کرتے ہیں اور خدمت کو ٹائم بھی دیتے ہیں. تو تجربہ بھی الحمدللہ تجربہ کار لوگ الخدمت کے پاس ہیں، اچھے پڑھے لکھے نوجوانوں کی اور پرسنل کی ٹیم ہے جس کو ہم پے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پورا نیٹ ورک الحمدللہ کسی بھی جگہ پہ ویک نہیں ہے، ہر چیز الحمدللہ پوری طرح سے الخدمت کی گرفت میں ہے. صحیح. اچھا، یہ جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں، کہیں حکومت آپ لوگوں کو تعاون کرتی ہے؟ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ اس نے ہمیں ٹیکس ایگزمپٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی سہولت جو حکومت آپ کو دیتی ہو؟ نہیں، حکومت نے کبھی فنڈنگ تو ہمیں نہیں کی، نہ ہم نے کبھی گورنمنٹ سے کہا، لیکن جب بھی کبھی اللہ نہ کرے بڑی مشکل آتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کر کے کام کرتے ہیں تاکہ ایفرٹ جو ہے نا وہ زیادہ اچھی لگیں، یہ نہ ہو کہ ریسورس ضائع نہ ہو، تو ہم اس میں کرتے ہیں. ابھی جو غزہ میں ہم نے کام کیا ہے تو پاکستان کے اداروں کی مدد کے بغیر تو شاید یہ نہ ہو سکتا، تو NDMA نے اور باقی اداروں نے اس میں کافی ہمیں سپورٹ کیا ہے. ایئر فورس نے ہمیں اس میں جہاز دیے ہیں جس میں ہمارا سامان جاتا رہا، بلکہ انہوں نے 1-2 جہاز بغیر رینٹ کے ہمیں وہ انہوں نے فنڈ کیے ہیں. ایک بحری جہاز اس طرح سے وہ نیوی نے اس کے کرائے کے بغیر ہمیں. تو بہرحال ادارے پاکستان کے ادارے پاکستانی قوم کے نمائندگی کرتے ہیں نا، جو جذبات پاکستانی قوم کے ہیں وہی ہمارے اداروں کے بھی ہیں. تو الحمدللہ ان سے اچھے لائزون میں ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ایفرٹ زیادہ برابر ہوں. صحیح. سماج کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں اپنے ادارے کی طرف سے؟ وہ ظاہر ایک ایسا ادارہ ہے جو عوامی فلاح کا کام کر رہا ہے مختلف شعبوں کے اندر، تو آپ لوگ جو عوام سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ عوام کے رویے آبزرو کرنے کا موقع ملتا ہے، فنڈز لینے کے حوالے سے بھی، فنڈز کو خرچ کرنے کے حوالے سے بھی. کچھ کہنا چاہیں؟ بس ایک تو میں یہ اپنی قوم کا، اپنے ڈونرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اللہ اس کو خیر اور بھلائی کی صورت میں کئی گنا بڑھا کے دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بدلہ ملے گا. نمبر 2 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا دین بھی ہے، جو انسانیت بھی ہے، یہ ہاتھ تھامنے کا درس دیتی ہے ہمیں کہ جو گرا پڑا ہے اس کے اوپر سے گزرنے کے بجائے اس کو اٹھائیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. تو الخدمت تو ہاتھ تھامنے والا ادارہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو کر رہے ہیں خیر کا کام، وہ بہت خیر کا کام ہے، اللہ یقیناً دیکھ رہا ہے. اور جن کے پاس وسائل ہیں لیکن اس طرح متوجہ نہیں ہیں، تو میں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک قوم ہیں تو پھر ہمیں سارا ملبہ گورنمنٹ پہ ڈالنے کی بجائے جو قوم ہوتی ہے، جو اس کے قوم کے جو برین ہوتے ہیں، اس کے جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، وہ بھی تو اپنی قوم کو اٹھاتا ہے. تو ہمیں اپنے گرے پڑے لوگوں کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. آپ الخدمت کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ایک ایک پائی کی ہم حفاظت کریں گے. آپ خود کام کرنا چاہتے ہیں خود کریں. الخدمت بلکہ دعوت دیتی ہے آپ کو کہ آپ آئیں، الخدمت کے اندر ٹائم بھی دیں، والنٹیئر بھی ہمارے بنیں اور خود دیکھیں کہ ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں تو ہمارے دست و بازو بنیں. صحیح. اچھا، یہ جو قربانی کا پروسیس ہے، انڈیویجولی بھی لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے ہمارا رویہ بھی اس میں جھلکتا ہے کہ ہم کس طرح کا جانور جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، کس نیت کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، گوشت کی تقسیم کس طرح سے کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا کتنا خیال کرتے ہیں، آلائشوں کو ان کی جو مقررہ جگہ ہے وہاں جا کے تلف کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ حکومت جو ہے وہ تو کہتی رہتی ہے، وہ تو گائیڈ کرتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ شہری اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں جس طرح سے کہ انہیں کرنا چاہیے. بس جی آج تو ظاہر قربانی ہو رہی ہے، خاص طور پہ کھالوں کے حوالے سے بتائیے. آپ لوگ کھالیں بھی کلیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل. قربانی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے تو ادارے تو متوجہ کر رہے ہیں کہ علائشیں جو ڈسٹ بن بڑے بڑے رکھے ہیں گورنمنٹ نے، ہمارے شہری اداروں نے، ان کے اندر ڈالی جائیں. اسی طرح سے اگر آپ نے گھر میں قربانی کی ہے تو پھر اس خون کو اور ان چیزوں کو صاف کیا جائے، گندگی کو نہ پھیلایا جائے، کیونکہ گرمی بہت ہے، بیکٹیریا بڑی جلدی گرو کرتے ہیں اس موسم میں. تو یہ تو پوری قوم کی ذمہ داری ہے. جہاں تک گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے تو دیکھیں جن کو اللہ جو پورا سال ہی گوشت کھاتے رہتے ہیں، اگر وہ پورا بکرا فریج میں رکھ لیں گے تو پورا سال بھی تو کھا ہی رہے ہیں نا. تو آپ اس قربانی کو زیادہ مستحقین تک پہنچائیں گوشت کو.
اور اس میں جو ہمارے دین نے گائیڈ کیا ہے وہ یہ کہ 3 حصے کر لیں آپ. ایک حصہ اپنی فیملی اور رشتہ داروں کے لیے کریں, ایک جو عزیز و اقارب اور باقی آپ کے گلی محلے میں ہمسائے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے لیے رکھیں, اور ایک حصہ جو بالکل ہی نادار ہیں ان کے اندر آپ تقسیم کریں. تو اس دین کی تعلیم کو اگر ہم اپنا لیں تو بڑے پیمانے پہ مستحق لوگ اس میں بھی کیٹر ہو جائیں گے. جہاں تک قربانی کی کھالوں کا تعلق ہے تو ویسے تو یہ بڑی حقیر سی چیز ہے, لیکن یہ الخدمت ہی ہے جس نے اس حقیر چیز کو بھی کارآمد بنایا. ہم قربانی کی کھال لیتے ہیں اور یہ قربانی کی کھال بھی لاکھوں لوگوں کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے. ہم اس کو سالٹنگ کرتے ہیں, پھر اس کو سیل کر دیتے ہیں, اور اس سے جو پیسے آتے ہیں وہ مستحق, نادار, غریب, بیوہ, یتیم اور وہ محروم طبقہ جو ہیں, ان پیسوں کو پھر ہم ان لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو اس لیے میں پاکستانی قوم سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ آج آپ اپنے جو جانور ذبح کر رہے ہیں تو ان کی قربانی کی جو کھالیں ہیں وہ الخدمت کو دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ عطیہ بھی آپ کے لیے خیر و برکت کا اور نیکیوں کا ذریعہ بنے گا. صحیح. ذکر اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ٹی وی ٹوڈے کے لیے. یہ ذکر اللہ مجاہد صاحب تھے جو کہ نائب امیر ہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے. ان کے ساتھ ہماری جو گفتگو تھی اس کا نچوڑ یہی تھا کہ ہمارے معاشرے کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہیں ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے جو صاحب حیثیت نہیں ہیں, جو گرے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہم اپنے معاشرے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.